تو یہ پچھلی جو بحث چل رہی تھی اس کی دوسری مشق ہے، اور پہلا سوال ہے ضع قبل کل اسم من الاسماء الاتیہ، کہتے ہیں جو اسماء نیچے نام لکھے گئے ہیں، یہ جو نام نیچے لکھے گئے ہیں، اسماء لکھے گئے ہیں، تو ان سے پہلے کوئی ایسا یعنی فعل ماضی لگائیں یا اس کے بعد کوئی فعل ماضی لگائیں جو اس کے مناسب ہو، جو اس کا معنی پورا کر رہا ہو۔ تو پہلے تو میں ان کے معنی آپ کے لیے ظاہر کر دیتا ہوں، بتا دیتا ہوں آپ کو۔ الغصن شاخ کو کہتے ہیں، درخت کی شاخ کو الغصن۔ الزجاج شیشے کو کہتے ہیں۔ القلم پین کو کہا جاتا ہے۔ الشمس سورج۔ القطار ریل گاڑی کو کہتے ہیں۔ البحر سمندر۔ الثمر پھل۔ المصباح یعنی چراغ کو کہا جاتا ہے، ویسے لائٹ بلب اس سب چیزوں پر اس کا انطباق ہوتا ہے۔ تو ان سے پہلے یا بعد میں کوئی ایسا فعل لگائیں کہ جس سے اس کا معنی پورا ہو جائے۔ تو الغصن مثال کے طور پر کہتے ہیں کہ ہوا الغصن، ہا واو اور آگے الف مکسورہ۔ ہوا الغصن کا مطلب ہے کہ شاخ جھکی، ہوا الغصن۔ اسی طرح الزجاج انکسر الزجاج، انکسر الزجاج کا مطلب ہے کہ القلم پین کو کہتے ہیں، یعنی ضاع القلم، ضاد الف عین، ضاع کا مطلب ہوتا ہے گم گیا، ضاع القلم یعنی پین گم گیا۔ اسی طرح الشمس طلع الشمس، طا لام عین، طلع کا مطلب ہے طلوع ہوا، یا آپ کہہ لیں کسف، سوری یہ شمس ہے سورج ہے تو اس کے ساتھ فعل کے ساتھ تا بھی آئے گی، یعنی کسفت، کا کاف سین فا اور لمبی تا۔ کسفت کا مطلب ہوتا ہے کہ سورج کو گرہن لگا۔ اسی طرح القطار، القطار ریل گاڑی کو کہتے ہیں، اس کے ساتھ بھی کوئی لفظ لگا لیں، مثال کے طور پر جاء القطار، جیم الف اور آگے حمزہ، جاء القطار یعنی ریل گاڑی آئی۔ اسی طرح فاض البحر، فا الف ضاد، اور فاض البحر کا مطلب ہوتا ہے کہ سمندر ابھرا، یا سمندر جو ہے اس میں طغیانی آئی، اس کے معنی میں یہ۔ اسی طرح حمض الثمر، حا میم ضاد، اس کا مطلب ہوتا ہے کھٹا ہوا۔ حمض الثمر یعنی پھل کھٹا ہوا۔ اسی طرح اتقد المصباح، الف تا قاف دال، اتقد اور تا کے اوپر شد آئے گی۔ اتقد کا مطلب ہوتا ہے جلا، المصباح چراغ یعنی چراغ جلا۔ تو اس کے علاوہ بھی آپ کو افعال جو لگا سکتے ہیں، آپ اس کے ساتھ مناسب سمجھتے ہیں، میں نے یہ مناسب سمجھے ہیں، تو آپ کچھ اور بھی لگا سکتے ہیں اپنی پریکٹس کے لیے، اگر خود لگائیں گے تو آپ کی پریکٹس ہوگی۔ اسی طرح دوسرا سوال ہے ضع قبل کل اسم، ضع قبل کل اسم من الاسماء الاتیہ وبعدہ فعل مضارع یلائم، یعنی ہر یہ جو اسماء نیچے لکھے ہوں اس سے پہلے یا بعد میں فعل مضارع اس کے مناسب لگائیں جس سے اس کا مفہوم پورا ہو۔ الریح ہوا کو کہتے ہیں۔ الغبار، غبار یہ استعمال ہوتا ہے دھوڑ یا غبار۔ الہلال، الہلال پہلی رات کے چاند کو کہتے ہیں۔ الاناء جو ہے برتنوں کو کہتے ہیں۔ مصباح وہی چراغ کو کہتے ہیں۔ نہر، نہر ہے۔ السفینہ کشتی کو کہتے ہیں۔ القلم پین کو کہتے ہیں۔ تو ان کے ساتھ فعل مضارع لگانا ہے آپ نے، جیسے ہم نے وہ حبت العواصف پڑھا تھا، حبت العواصف یعنی طوفان زور سے چلے، تو اسی طرح ریح ہوا کے ساتھ بھی لگ سکتا ہے۔ حبہ یحب، اور پھر ریح کو مؤنث کے طور پر عرب اس کو پڑھتے ہیں، اس لیے شروع میں تا آئے گا۔ تحب الریح یعنی ہوا چلتی ہے۔ تحب الریح، تا ہا با اور با کے اوپر شد ہو۔ تحب الریح یعنی ہوا چلتی ہے۔ اسی طرح غبار، الغبار، ینتشر الغبار، یا نون تا شین را، ینتشر الغبار یعنی غبار پھیلتا ہے۔ اسی طرح الہلال
یطلع الہلال، طلع یطلع، طلع کا مطلب ہے طلوع ہوا، یا یطلع کا مطلب ہے طلوع ہوتا ہے یا نکلتا ہے۔ یطلع الہلال یعنی پہلی رات کا چاند نکلتا ہے۔ الاناء یا نکلے گا کیا معنی بھی ہو سکتا ہے، دونوں فعل مضارع میں حال اور مستقبل دونوں کا معنی ہو سکتا ہے۔ غسلت المرأة الاناء یعنی غسلت المرأة عورت کو کہتے ہیں، یعنی عورت نے دھوئے، الاناء برتن، اس کی جمع اوانی ہوتی ہے۔ المصباح غسل نہیں تغسل ہوگا کیونکہ مضارع کے فعل ہم بنا رہے ہیں۔ تغسل المرأة کیونکہ عورت ہے تو شروع میں تا آئے گی۔ تغسل المرأة الاناء عورت برتن دھوتی ہے۔ اسی طرح المصباح ہم نے اطفأ یطفئ پڑھنا، اطفأت والا لفظ پڑھا تھا، وہی اسی کو لے لیتے ہیں۔ اطفأت پڑھا تھا، اسی کو ہم لے لیتے ہیں۔ یطفئ اس سے مضارع بنتا ہے یطف، اور اگر ہم ہوا کو بنائیں تو اس کو فعل کے ساتھ ہم نے تا بنانا ہے۔ تطفئ الریح المصباح، تطفئ تا طا فا یا اور آگے حمزہ چھوٹا سا لکھتے ہیں۔ تطفئ الریح المصباح کہ ہوا چراغ کو بجھا دیتی ہے۔ اسی طرح النہر یمتلئ النہر، یا آپ کہہ لیں یفیض النہر، فاض کا مطلب ہوتا ہے کہ بھرنا، یا آپ کہہ لیں سیلاب آنا۔ یفیض النہر نہر میں سیلاب آیا۔ اسی طرح السفینۃ تجری السفینۃ، اب سفینہ کے آخر میں گول تا تھی تو اس کے فعل کے ساتھ بھی شروع میں تا آنا چاہیے۔ تجری السفینۃ کہ کشتی چلتی ہے۔ اسی طرح القلم یکتب القلم مثال کے طور پر، کتب یکتب لکھتا ہے، یکتب لکھتا ہے، القلم پین، یکتب القلم۔ تو اسی طرح آپ دیگر افعال بھی اپنی طرف سے لگا سکتے ہیں۔ اگلا سوال ہے ضع فعلا مضارعا فی المکان الخالی مما یأتی، کہتے ہیں کہ آگے جو مثالیں آ رہی ہیں یا آگے جو سوال آ رہے ہیں ان میں آپ نے خالی جگہ میں فعل مضارع مناسب لگانا ہے، آپ نے جو اس کے معنی کو پورا کرے۔ الفأر، الفأر کہتے ہیں چوہے کو، ڈیش من القط، القط کہتے ہیں بلی، یعنی چوہا بلی سے ڈرتا ہے۔ الفأرۃ تخاف من القط، تخاف تا خا الف تخاف یعنی چوہا بلی سے ڈرتا ہے۔ اسی طرح الکلب کتے کو کہتے ہیں، وراء پیچھے، صاحبہ یعنی اپنے صاحب یا اس کا جو مالک ہوتا ہے، یعنی کتا بھاگتا کہہ لیں یا چلتا کہتے ہیں۔ الکلب یمشی وراء صاحبہ، یمشی مشا یمشی، یا میم شین اور آگے یا لگتا ہے جو، یمشی یعنی چلتا ہے۔ الکلب یمشی وراء صاحبہ کتا اپنے مالک کے پیچھے چلتا ہے۔ اسی طرح تیسرا الدجاجہ، دجاجہ کہتے ہیں مرغی کو، کل یوم بیضہ، الدجاجۃ تبیض تا با یا ضاد، تبیض کا مطلب ہے انڈا دیتی ہے۔ الدجاجۃ تبیض کل یوم بیضۃ، بیضہ انڈے کو کہتے ہیں کہ بلی مرغی ہر روز ایک انڈا دیتی ہے۔ الام ڈیش اولادہ، الام والد والدہ کو کہا جاتا ہے اور اولاد بچوں کو ہی کہتے ہیں۔ الام تطعم اولادہ، تطعم تا طا عین میم، تطعم اولادہ کہ ماں اپنے بچوں کو کھانا کھلاتی ہے۔ اب اس کا جو با حصہ ہے، دوسرا حصہ، اس میں کہتے ہیں ضع فعلا ماضیا فی المکان الخالی مما یأتی، کہ جو خالی جگہ ہے اس میں آپ نے ماضی کا فعل لگانا مناسب۔ الولد کا مطلب ہوتا ہے بچہ یا لڑکا۔ الجلوس یعنی بیٹھنا۔ الولد
یحب الجلوس مثال کے طور پر سوری اس میں ماضی کا فعل لانا ہے، تو الولد ڈیش الجلوس، اس میں ہم یہ بھی لگا سکتے ہیں اختصر، اختصر شروع میں حمزہ شروع میں الف خا تا صاد را، اختصر یعنی اختصار مختصر کرنا، کہ بچے نے چوکھٹ کو چھوٹا کیا یعنی تنگ ہو کے بیٹھا، آپ کہہ لیں اس کا مطلب ہو سکتا ہے۔ الرجل فی النہر، الرجل مرد کو کہتے ہیں، نہر نہر ہے۔ الرجل اغتسل فی النہر، اغتسل کا مطلب ہے نہانا، ہم شروع میں الف غین تا سین لام، اغتسل کہ آدمی نہر میں نہایا۔ اسی طرح الخادم خادم، الحجرہ کمرے کو کہتے ہیں، الخادم غسل الحجرہ غین سین لام، الخادم غسل الحجرہ کہ خادم نے کمرے کو دھویا یا صاف کیا۔ یا آپ کہہ سکتے ہیں الخادم نظف الحجرہ، نون ضا اور اس کے اوپر شد ہے اور آگے فا، الخادم نظف الحجرہ۔ علی الی فرنسا، فرنسا فرانس کو کہتے ہیں، علی ذہب الی الفرنسا، ذہب اس کا مطلب ہوتا ہے کہ گیا، علی فرانس گیا۔ چوتھے سوال میں وہ کہہ رہے ہیں ایتی بخمس جمل کل واحدۃ منها مبدوءۃ بفعل المضارع، کہتے ہیں کہ 5 ایسے جملے بنائیں کہ ہر جملہ فعل ماضی سے شروع ہو رہا ہو۔ پھر آگے کہہ رہے ہیں کہ 5 ایسے جملے بنائیں دوسرے سوال میں کہ ہر جملہ فعل مضارع سے شروع ہو رہا ہو، اور تیسرے میں کہہ رہے ہیں کہ 5 ایسے جملے بنائیں کہ ہر جملہ فعل امر سے شروع ہو رہا ہو، یعنی 15 جملے آپ نے بنانے ہیں، 5 فعل ماضی سے شروع ہوتے ہوئے، 5 مضارع سے شروع ہوتے ہوئے اور 5 فعل امر سے۔